معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن پاک کی آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ کے سامنے جہنمیوں کے کھانے پینے اور لباس کا ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہر مسلمان کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں نہایت ہی گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے کچھ کھانے کو نہ ہوگا، جو نہ بدن بڑھائے گا اور نہ ان کی بھوک ہی مٹے گی۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بیل ہے جس میں کانٹے دار پھل لگتے ہیں، یہ بدترین کھانا ہے اور نہایت ہی برا، جو حلق میں اٹک جائے گا، اور نہ یہ بدن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، یعنی یہ نہ نفع دے گا اور نہ نقصان دور ہی کرے گا۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ پاک جہنمیوں کے کھانے کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل گرم تیز پانی کے کھولنے کی۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپک جائے تو تمام زمین والوں کی معاش خراب کر دے گا۔ یہ اپنی حرارت اور بد مزگی اور نقصان کے باعث پیٹ میں جوش مارتا رہے گا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 24-25 میں اللہ پاک جہنمیوں کے پانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہ کبھی یہ خنقی کا ذائقہ پائیں گے اور نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ حمیم کہتے ہیں کہ سخت گر کھولتے ہوئے پانی کو، اور سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی، جو دراصل آگ ہی ہے، لیکن یہ مشکل پانی ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتوں کو جلا دے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ کا سارا گوشت پوست جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں لٹک جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر غساق کا ایک ڈھول دنیا کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد خداوندی ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد خداوندی ہے کہ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرہ بھون دے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں یہ لباس زینت اور تفخر کا لباس نہیں ہوگا بلکہ عبرت اور عذاب کا لباس ہوگا۔ اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ربانی ہے کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ کفار کے لیے آگ کے کپڑے الگ الگ مقرر کر دیے جائیں گے، یہ تانبے کی صورت میں ہوں گے جو بہت ہی حرارت پہنچاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، تفسیر طبری سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے کہ ان کے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا اور اوپر آگ کی چادر۔ اور جہنمیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان بالخصوص مسلمان جہنم کی اس خوفناک میزبانی سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب اور رشتہ داروں کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین کرام، انسانوں کو جہنم سے بچانے کا درس انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تبع تابعین اور اللہ کے اولیاء اکرام اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستوں پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور جہنم کوئی خیالی تصویر نہیں،
بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے احوال کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ کاش کہ آج ہم مسلمان بھی جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن جائیں۔ کون سا انسان ہے کہ جس کے سر پر موت منڈلا نہ رہی ہو؟ جب ہر انسان بالخصوص مسلمانوں کو مرنے کا عین الیقین ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اسے قبر میں اتارا جائے گا اور حشر، جنت اور جہنم بھی ہے، تو پھر مسلمان کب سوچنا شروع کریں گے کہ انہیں جہنم سے بچ کر جنت کا راہی بننا چاہیے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔